السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے پہلے آپ کو میں بتا کر کے ہوں کہ انشاءاللہ سبق جو ہے شروع ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ ابھی آپ کو اسکول کے جانب سے کتاب نہیں دی گئی ہے، لیکن سبق شروع کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اس لیے پورا لیسن یعنی حمد کا جو پورا لیسن ہے وہ PDF کے ذریعے سے آپ کے موبائل میں باضابطہ بھیج کر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے اس میں آپ پورا سبق آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اس سبجیکٹ کے ٹیچر سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج سے باضابطہ پہلا لیسن یعنی پہلا سبق شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا کر کے تھا میں، تو پہلا سبق ہی کیا ہے؟ حمد۔ کیا ہے؟ حمد۔ اب تک جو ہم لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر کے اس میں کیا نام پہلی جماعت سے لے کر کے 10ویں جماعت تک کی ہر کتاب کے اندر جو پہلا سبق وہ حمد سے، اور بتا کر کے جتنے بھی شعراء کرام ہیں اپنے کلام کے آغاز سے کرتے ہیں، حمد سے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی کبریائی سے وہ حمد کا سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر بھی ہمارے حمد سے شروع، اور حمد کی تعریف میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتا کر کے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں۔ بورڈ پر بھی پہلے بھی لکھ کر کے تھا، ابھی بھی لکھ کر کے ہوں، اس سے پہلی جماعت میں بھی آپ کو بتا کر کے ہوں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں، ایسی نظم کو کہتے ہیں، ایسے منصوبی کلام کو کہتے ہیں، پوری بات کو کہتے ہیں جس میں خالق کائنات یعنی دنیا کے پیدا کرنے والے خالق اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، ان کی بڑائی، ان کی کبریائی بیان کی جائے، ایسی منظومے کلام کو، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے پہلے بتا کر کے میں لکھ کر کے بھی آپ کو سمجھ گئے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے کہ لفظ جو حمد ہے یہ کس سے مشتق ہے؟ یہ مدح لفظ سے مشتق ہے۔ یہ مدح سے یہ لفظ بنا، جس کے معنی تعریف کے ہیں، پہلے بھی بتا کر کے ہوں۔ تو اس کی تحریک کار سن لیں ایک بار، آسانی ہوگی آپ کو۔ یہ لکھنے والے ڈاکٹر سغرا عالم ہے۔ اس حمد کو لکھنے والا کون ہے؟ اس کا شاعرہ کون ہے؟ یہ نظم کہنے والی کون ہے؟ کس کی نظم یہ ہے؟ ڈاکٹر سغرا عالم۔ ڈاکٹر سغرا عالم، اس کی تخلیقی کار ایک بار میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سن لیجیے، کہیں سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بولیے۔ نام سغرا بیگم ہے ان کا، کلمی نام سغرا عالم، نام کا سغرا بیگم اصل میں رکھے گھر والے، کلمی نام جو لکھنا وہ سغرا عالم لکھا کرتی تھی۔ 18 جنوری 1938 1938 کو ضلع گلبرگی کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ علمی گھرانے جس کے گھرانے میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آفیشل گھرانہ ہے، سب ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو پورا خاندان سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس کے یہ بزنس مین کا گھرانہ بولتے ہیں، جس میں سارے لوگ تجارت میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گلبرگی میں پائی، یہیں درس تدریس کے فرائض انجام دیتے ہوئے، یہیں پڑھنے پڑھانے کے کام کو انجام دیتے خانگی طور پر گھر میں رہ کر کے، آج ہماری بچیاں گھر میں رہ کر دوسرا کام نہیں کرتی، گھر کا نام کا ہاتھ بٹاتی ہے، نہ دوسرے کام کرتی ہے، اور نہ ہی پڑھائی کا زیادہ کام انجام دیتی ہے۔ انہیں دیکھیے اسے سیکھنا ہے کہ گھر خانگی زندگی گھروں کے طور پر دیتے ہوئے گھر میں رہ کر کے بعد MA BEd اور PhD کی ڈگریاں حاصل،
اندازہ کریں، ایڈمیشن لے، گھر کے کاروبار کو انجام دیتی ہوئی باضابطہ MA B.Ed اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی، خالی ایگزام اٹیمپٹ کی اور ایگزام لکھ کر کے اس میں کامیابی حاصل کی، اپنے گھر کے کام کاج کے علاوہ کتنی باقی وقت کو کس طریقے سے صرف کرتی تھی۔ ڈاکٹر سغرا عالم ہماری ریاست کے، ریاست بنے صوبہ، اسٹیٹ، نامور بنے مشہور، نام بنے مشہور شاعرہ ہیں، بہت ہمارے صوبے کے، ہمارے اسٹیٹ کے ایک مشہور شاعرہ ہیں۔ حیف صدر، بیت الحروف، صفِ ریحان، قوس و قزح، حنائے غزل کے شعری مجموعے جو کتابیں لکھی، کتابوں کے نام ہیں۔ کیف میزان تنقیدی مجموعہ ہے، کہ ایک کیف میزان بھی ہے جو تنقید کی ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، اس پر بات انہوں نے تنقیدی مجموعہ بھی لکھا جس کا نام کیف میزان ہے۔ ان کے نعتیہ و حمدیہ کلام کے مجموعے محراب دعا اور باب جبرائیل، عشق الہی اور عشق محمدی کا ثبوت ہیں۔ یہ سب انہوں نے بتا نظموں کے اوپر کتابیں لکھی، نظمیں لکھی اللہ کی تعریف میں۔ انہوں نے دوہے بھی لکھے، دوہے کہتے ہیں دو چار کے، موصوفہ کی نثری تصانیف بھی شائع ہوئی ہیں۔ نثر میں، نظم ہی میں نہیں بلکہ نثر کے میدان میں بھی انہوں نے اچھا خاصا کارنامہ انجام دیا ہے۔ صغرا عالم کو ان کی تدریسی اور ادبی خدمات پر جو انہوں نے کتابیں لکھی، نظم، حمد، دوسرے نظمیں یا دوسری کتابیں لکھی، جو ادبی کام انجام دیا ہے، ان کی خدمات کے عوض میں بدلے میں مختلف اجازات، ڈفرینس اجازات جو گفٹ ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے، اکیڈمیز کی جانب سے ان کو دیا گیا ہے، نوازا گیا ہے۔ 10 مارچ 2010 کو ان کا انتقال ہو گیا اور اب یہ دنیا میں نہیں رہی، لیکن انسان چلے جاتا ہے، ایک اچھے کام کرتے ہیں، ایک اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی یادیں، ان کی باتیں، اور جاتے اور دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، انسان نہیں رہتا ہے لیکن اس کی باتیں رہتی ہیں، ان کی یادیں رہتی ہیں، ان کے اوصاف رہتے ہیں، ان کی کردار رہتے ہیں، ان کی باتیں ڈائلیکٹ کی حیثیت سے، کتاب کے اچھے جملے کی حیثیت سے، اور ایک نمونے کے طور پر، ایڈٹ کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص اس دنیا میں تھا کیسے، جیسے ہم لوگ بہت سوشل سائنس میں، میتھمیٹکس میں اور دوسرے لوگوں کے جو داستان سنتے ہیں وہ کئی سو سال اس نزدیک میں انتقال کری ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اس کی باتیں ہم کو، اس کی تصویریں اکٹھا کرنی پڑتی ہیں، لکھنی پڑتی ہیں، اور زندگی میں کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا۔ تو جس اسٹیج پر آج ہم لوگ ہیں تو سر آپ لوگ 10ویں جماعت کے بچے بچیاں یہ سوچنا مجھے بھی کچھ کرنا ہے، یہ ابھی سے ٹھان لیے تو، دل میں ابھی سے تمنا کر لے تو، اپنے اندر یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے تو، جذبہ پیدا کرے تو انشاءاللہ جس میں بھی مستقبل کے اندر یعنی آنے والے وقت میں کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اگر ہم اچھے کام کریں، دنیا کے اندر ہر انسان جانے کے لیے ہے، جو بھی دنیا کے اندر آیا تو رہنے کے لیے نہیں آیا، ہم کو جانا ہے، جانے کے بعد بھی ہمارے اچھے کارنامے اگر میں نے انجام دیا، اچھی کامیں کچھ کی ہیں تو رفائی کاموں کا انجام دیا ہے تو چلے جائیں گے، لیکن ہماری باتیں، ہماری یادیں، ہمارے جملے، ہماری کتابیں، ہم نے جو کام کو انجام دیا ہے وہ رہے گی اور قوم مجھے اس نام سے یاد کرے گی، ہے کہ نسلیں یاد کرے، یہ ہے۔ تو انہوں نے بھی چلے گئی، لیکن ان کی نظم آج ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کتنا اچھا ان کی حمد ہے، وہ غور سے سنیے، ترنم سے۔ اور ایک اہم ضروری بات یہ ہے کہ اس نظم کو ہر بچہ، ہر بچی زبانی یاد کرنا، بائی ہارٹ کرنا ضروری ہے، لازمی طور پر، اس لیے کہ یہ نظم آپ کو جتنے بھی امتحانات ہوں گے یہاں سے اسکول لیول سے لے کر کے اسٹیٹ لیول تک اور سارا امتحان تک ہر ایک میں یہ باضابطہ یہ نظم آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس نظم کو تنہائی میں بیٹھ کر کے، الگ بیٹھ کر کے پوری نظم کو بائی ہارٹ زبانی یاد کیجیے، گویا کہ آپ کو یاد کر لیا، ایک نمبر کے نمبر ملیں گے، 4 نمبر، پورے 4 اشعار لکھنے کے لیے آتا ہے، 4 نمبر آپ کے لیے بالکل سوچئے ایک سیو ہو گیا ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظم کو کہیں کہیں آپ کو موقع ملا تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں خالی آج آپ کے سامنے
اس نظم کو پڑھ رہا ہوں، اس کو سننے کی کوشش کیجیے اور اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم سے بھی اچھی آواز بعض بچوں کی ہے، بعض بچے کی ہے، ترنم سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک اتنا اچھا لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، آیا بھی تو ہے اور پنہا حجاب تیرا ہے، آیا بھی تو ہے اور پنہا حجاب تیرا ہے، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں، اندھیری شبی تیری آفتاب تیرا ہے، اندھیری شبی تیری آفتاب تیرا ہے، صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے، رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، غضب و قہر بھی تیرا ثواب تیرا ہے، غضب و قہر بھی تیرا ثواب تیرا ہے، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، تو یوم الدین کا مالک حساب تیرا ہے، تو مالک یوم الدین کا مالک حساب تیرا ہے۔ بڑی اچھے نظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈاکٹر سغرا عالم نے التجا کی ہے اور اللہ کی تعریف وہ بیان کرتے ہوئے، ان کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے ان اشعار کے اندر ایک کہیے کہ ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کر رہی ہے کہ میری گناہ کو معاف کر دے، بخشش کا معاف کرنے والی تیری ہی ذات ہے۔ تو اس طرح کی باتیں انشاءاللہ العزیز ان اشعار کے اندر ڈاکٹر سغرا عالم نے پیش کی ہیں، انشاءاللہ وہ تشریح کی جائے گی آپ کے سامنے اور آئندہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈاکٹر سغرا عالم نے ان حمد کے اندر کیا کیا باتیں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے کس انداز سے انہوں نے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔